السلام علیکم ناظرین، ادبی پروگرام میں شاعر و خواب میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ باسط جلیلی۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات اردو ادب کے نامور شعراء سے کراتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سمینہ یاسمین، جو ایک کتاب کی مصنفہ ہیں، 25 برسوں سے ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ سمینہ، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، آپ نے وقت نکالا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں، آپ سے گفتگو کے لیے اور علم اور ادب سے گفتگو کے لیے متشکر ہوں۔ آپ اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں، میڈیا سے بھی آپ کا تعلق رہا، مضامین بھی لکھتی ہیں۔ آپ کی کتاب ہے روح تجھ سے کلام کرتی ہے، جی، اور گزشتہ 25 برسوں سے ادبی حلقے میں آپ سرگرم ہیں۔ جی، تو میں آپ سے سوال ہی ہے میرا پہلا سوال آپ سے کہ کب شروع کیا آپ نے شاعری، اور کون سے ایسے محرکات تھے جس کے زیر اثر آپ نے شاعری کو اپنایا؟ بہت شکریہ۔ شاعری کی ابتدا میری بہت بچپن سے ہوئی ہے۔ مجھے موسیقی سے لگاؤ تھا، مجھے کتابوں سے لگاؤ تھا، اور میں شاعری کو پڑھنا چاہتی تھی۔ بس اسی طرح نوعمری میں نے کچھ لکھنا شروع کر دیا، مصوری، شاعری، کہانیاں، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ شاعری رہ گئی ہے، اور نثر بھی لکھتی ہوں، میں اسکرپٹ رائٹر بھی ہوں۔ اچھا، اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں۔ شاعری میں آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہیں؟ کوئی آپ کا استاد یا کوئی ایسا شاعر جس سے آپ نے متاثر ہو کے شاعری کی ہو؟ بہت سارے لوگ ہیں کلاسک کے علاوہ جن سے میں عہد حاضر میں متاثر ہوں، ان میں رضا چغتائی صاحب، اور سحر انصاری صاحب، پیرزادہ قاسم صاحب، سب میرے اساتذہ ہیں۔ انور شعور صاحب، ضیاء الحق قاسمی صاحب، اور افتخار عارف صاحب، بہت سارے ہیں، میں فردن کیا نام لوں، لیکن یہ سب لوگ معتبر ہیں اور میرے لیے بہت محبت کا اور عزت کا حوالہ ہیں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا رضا چغتائی صاحب کا، جن کا انتقال ابھی جی، کچھ دن ہوا ہے، تو ایک بڑی بدقسمتی ہے جی، اردو شاعری کے لیے، ایک المیہ ہے کہ وہ جی، رضا چغتائی صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ جی، بحیثیت ایک خاتون شاعرہ کی جی، آپ کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خاتون شاعرہ کو مشکلات پیش آتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو خاتون کو ہی مشکل پیش آتی ہے، اور چہ جائے کا اس کو شاعرہ بھی ہو، مردوں کی آتی ہے۔ اصل میں شاعرہ ہونے کا یا لکھنے والے کے لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے اس کے لیے ابلاغ بھی کرنا ہے اس کو، جی جی، اور ابلاغ میں یہ ہے کہ وہ ہر چیز نہیں لکھ پاتا، اور ہر چیز جو ہے وہ شائع نہیں کر پاتا، یا اس کو ایسے حلقے نہیں مل پاتے جس سے جو ہے وہ ابلاغ ہو اور اس کو زیادہ اچھی سرگرمیاں میسر آئیں۔ تو کیونکہ میں نے سب کچھ محسوس کیا، لہٰذا کافی لوگوں کو جو ہے میں نے جو مجھے راستے میسر تھے، اور تو میں نے ان لوگوں کے لیے راستے بنائے مختلف فورم سے، اور مجھے خوشی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ شاید مجھ میں اتنی صلاحیت نہ ہو جتنی ان لوگوں میں ہے جن کو راستے ملے، جن کے لیے ہم راستہ بن تو سکیں۔ کون سے راستے تھے، کون سا فورم تھا جس کے لیے آپ نے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرا آپ سے تعلق ہے، میں آپ تک پہنچ سکتی ہوں، اور کوئی میرا ساتھی ایسا ہے جس کو میں جانتی ہوں اور اچھا لکھتا ہے اور وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا، تو میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ وہ بہت اچھا لکھ رہا ہے، اچھا پڑھ رہا ہے، اچھا انسان ہے، تو آپ اس کو راستے دیں۔ یہی ادب کی خدمت ہے، یہی علم کی خدمت ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے۔ غزل جو ہے دور حاضر کی ایک مقبول صنف ہے، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ غزل ہر عہد کی مقبول صنف ہے۔ اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ اس میں قوانین جو ہیں اور عروض جو ہیں وہ ابلاغ پاتے ہیں، لوگ جو ہیں اس کے اندر ترنم ہے، اس کے اندر نغمگی ہے، اس سے لوگ مسرور ہوتے ہیں، اور جتنے نظموں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عروض کی پابندی کی میں قائل ہوں۔ اس سے جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے وہ ایک بھرپور انداز میں پہنچتا ہے، باقی صرف احساس وہ رہ جاتا ہے اور آپ کا علم رہ جاتا ہے، لیکن غزل سے عطا جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مکمل طور پر ہوتی ہے۔ میں غزل سے متاثر ہوتی ہوں۔ اچھا، غزل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ آج کل کی جو دور حاضر کی غزل ہے کہ اس میں آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، جی، بڑی سے بڑی بات اور چھوٹی سے چھوٹی بات کی جا سکتی ہے۔
نہیں غزل کی مخالفت بھی کی ہے، خالد نے مخالفت کی، جوش نے بھی کی، بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن کیونکہ ذوق اپنے زمانے میں جو ہے لمبے لمبے قوافے کی غزلیں کہتے تھے، 100 غزلہ 2 غزلہ اس طرح، تو پھر غالب نے کہا تھا اس پہ کہ صرف جو ہے قافیہ پیمائی نہیں ہے، غزل خیال آفرینی بھی ہے. اچھا. تو خیال آفرینی بھی سب چیزیں میسر آئیں تو غزل اپنی پوری جہتوں کے ساتھ نظر آتی ہے، آب و تاب کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ نظر آتی ہے. کیونکہ آپ بحیثیت شاعرہ ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے اپنے اس پروگرام میں، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو اپنا کوئی کلام آپ سنائیے جو آپ کی پسند ہو. بے شک میں کلام کی ابتدا کرتی ہوں. ایک شعر ہے: تمہارے نام پہ حجروں میں بیٹھنے والے، تمہارے نام پہ حجروں میں بیٹھنے والے، نکل بھی آئیں تو اب شام کو کہاں جائیں. واہ واہ. تمہارے نام پہ حجروں میں بیٹھنے والے، نکل بھی آئیں تو اب شام کو کہاں جائیں. واہ. پوری غزل سنائیے نا. یہ آپ نے تو ایک شعر سنایا ہے. سناتی ہوں. ہاں کوئی غزل سنائیے. توجہ چاہوں گی آپ کی غزل کے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. تجھ سے وابستہ زندگی مجھ میں، تجھ سے وابستہ زندگی مجھ میں، ایک ہاری ہوئی خودی مجھ میں. تجھ سے وابستہ زندگی مجھ میں، ایک ہاری ہوئی خودی مجھ میں. تیری آواز سن کے جاگ اٹھی، تیری آواز سن کے جاگ اٹھی، ایک روٹھی ہوئی خوشی مجھ میں. شوق چنچل ہے شب کی تنہائی، شوق چنچل ہے شب کی تنہائی، تو نے بھر دی ہے روشنی مجھ میں. اور روح تجھ سے کلام کرتی ہے، روح تجھ سے کلام کرتی ہے، سانس لیتی ہے دلکشی مجھ میں. روح تجھ سے کلام کرتی ہے، سانس لیتی ہے دلکشی مجھ میں. فاصلے سارے مٹتے جاتے ہیں، فاصلے سارے مٹتے جاتے ہیں، رقص کرتی ہے بے خودی مجھ میں. رات کیا تجھ کو خواب میں دیکھا، رات کیا تجھ کو خواب میں دیکھا، صبح تعبیر ہنس پڑی مجھ میں. روح تجھ سے کلام کرتی ہے، سانس لیتی ہے دلکشی مجھ میں. غزل کے علاوہ آپ نے نظمیں بھی لکھی ہیں غالباً، تو کوئی نظم ہمیں سنائیے ایسی جو کہ جس کا تعلق کسی معاشرتی سلگتے ہوئے مسائل سے ہو معاشرے کے. کوئی ایسا آپ نے کوئی ایسی نظم لکھی ہے سماجی حوالے سے؟ تو ایک خاتون ہونے کے ناطے بھی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو اگر شاید آپ کا اشارہ جو ہے سماجی اجتماعی مسائل کی طرف ہے تو میں چائلڈ لیبر پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ میں آپ کو سناتی ہوں. بہت اچھا ٹاپک ہے چائلڈ لیبر. چائلڈ لیبر بین الاقوامی موضوع ہے. بھوک افلاس جہل اور جرائم ہے یہاں، بھوک افلاس جہل اور جرائم ہے یہاں، زندگی ڈرتی سسکتی ہے بہکتی ہے یہاں. آنکھ کھلتے ہی سنی جس نے غلامی کی صدا، آنکھ کھلتے ہی سنی جس نے غلامی کی صدا، اس کی قسمت میں کوئی چین کوئی سکھ ہے کہاں. ناتواں جسم نکلتے ہیں لیے گھر کا بوجھ، ناتواں جسم نکلتے ہیں لیے گھر کا بوجھ، صبح سے شام ڈھلے ظلم سہیں پھول سے تن. ان کی وحشت زدہ آنکھوں میں ہے حسرت کے دیے، ان کی وحشت زدہ آنکھوں میں ہے حسرت کے دیے، ہائے معصوم سے چہروں پہ زمانے کی تھکن. کہیں کمزور سے کاندھوں پہ منو بوجھ لدا، کہیں کمزور سے کاندھوں پہ منو بوجھ لدا، کہیں اوزار کی کالک سے ہوا جسم سیاہ، کہیں زہریلے عناصر میں کھڑے ہیں یہ طفل، کہیں زہریلے عناصر میں کھڑے ہیں یہ طفل، کہیں قالین کی روئی نے کیا ان کو تباہ. بڑی پرپیچ خطرناک مشینوں میں رہیں،
بڑی پرپیچ خطرناک مشینوں میں رہیں، کسی معصوم کا بھولے سے کہیں ہاتھ کٹا، کہیں برباد کیا نشے کی لعنت نے انہیں، کہیں برباد کیا نشے کی لعنت نے انہیں، کسی بدذات کے ہاتھوں میں کوئی لال گیا، ان کے جسموں سے جہالت کی غلاظت دھو دیں، ان کے جسموں سے جہالت کی غلاظت دھو کر ان کے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں دے کون، کون سکھلائے انہیں علم و ہنر کے انداز، کون سکھلائے انہیں علم و ہنر کے انداز، ان کو تہذیب کی دنیا کے خزانے دے کون، آؤ مل جل کے بدل ڈالیں ہم ان کی قسمت، آؤ مل جل کے بدل ڈالیں ہم ان کی قسمت۔ واہ واہ واہ، بہت یہ خوبصورت نظم تھی آپ کی، اور بہت صحیح آپ نے ترجمانی کی چائلڈ لیبر کی۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لیے۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تعلیم کے زیور سے جو ہے آراستہ کرے، اور ہمارے ہاں خوشیاں جو ہے وہ ہوں۔ بے شک۔ تو بہت مجھے پسند آئی آپ کی نظم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں کہاں پر کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تعلیمی نظام جو ہے اس نے ہمارے بچوں کو کافی حد تک ناشنا رکھا؟ ہمارے ہاں سارا مسئلہ تعلیم ہی کا ہے، علم کا ہی ہے۔ اویئرنیس نہیں ہے۔ اویئرنیس تو جب آئے گی جب ہمارے مساوی تعلیم ہوگی، اور مساوی تعلیم جو ہے حکومتیں طے کرتی ہیں، تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ بہت ماں باپ بہت اچھے اسکول ڈھونڈے جیسے میں ڈھونڈتی ہوں، یا میں دیگر ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ کھائیں کم، پیسہ دوسری جگہ کم خرچ کریں، لیکن بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، زیادہ پیسہ خرچ کریں۔ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے اچھے اسٹیٹس لے، اچھا تعلیم حاصل کرے، اچھا علم حاصل کرے، لیکن تعلیم کے ساتھ علم کیا ہے یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور علم سے آتا ہے شعور۔ تو میں تو حکومت سے ہی درخواست کروں گی اور تمام ادبی اپنے دوستوں سے کہ اس کے لیے کوشش کریں، کیونکہ جب تک علم جو ہے حاصل نہیں کریں گے، یعنی غیر نصابی کتب نہیں پڑھیں گے، تو اویئرنیس یا شعور آ ہی نہیں سکتا، کم آئے گا۔ یا پھر تو نصاب کے حوالے سے آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک نصاب ہونا چاہیے، جی، اور نصاب کیونکہ ایک ڈیفرنٹ ہونا ہے چاہیے۔ اس کی وجہ سے طبقاتی جو ہے وہ فرق زیادہ نظر آتا ہے۔ جی جی، یہ آپ سمجھتی ہیں اس بات جی، کے؟ تعلیم پہ زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں تمام ممالک ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنے تعلیمی اداروں کی حفاظت جو ہے سرحدوں کی طرح کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ میں اپنے گھر کے لیے اس طرح سوچتی ہوں، تو ہر گھر ایک یونٹ ہے، اسی طرح ملک میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے تعلیمی اداروں پر تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، اور سب کے لیے مساوی حقوق ہوں، تاکہ سارے بچے جو ہیں۔ اچھا، آپ ایک ماں بھی ہیں، جی، ماشاءاللہ آپ کے 2 بچے ہیں، 2 بیٹے میرے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا اچیومنٹ کی؟ ان کو آپ نے کیسے تعلیم دی؟ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ آپ انہیں پراپر تعلیم دے سکی ہیں نہیں؟ اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں۔ اللہ کا شکر ہے، میرا ایک بیٹا ماشاءاللہ سے انجینئرنگ میں فرسٹ ہے، اچھا، اور دوسرا بیٹا 9th میں ہے، اور وہ اچھے اسکول میں ہے۔ جبکہ آپ سنگل مدر تھیں اور آپ نے جی، اکیلے ماں اور باپ کا دونوں کا رول ادا کیا۔ جی، تو کیونکہ اس میں سارا جو ہے وہ ریوارڈ اور اجر دوں گی اپنے والدین کو، اور اس کے بعد میرے اساتذہ کو، جنہوں نے مجھے یہ شعور دیا کہ علم کیا ہے، اور میری جو کتب جن سے میں شروع سے ہی ان سے میری نسبت رہی، اس نے مجھے شعور دیا، اور یہ میں سب سے بڑی کامیابی سمجھتی ہوں اپنی، کہ مجھے سوچنا آتا ہے، سوچنے کی کوشش کرتی ہوں، اور مشاعروں کے لیے پریشان نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے پریشان نہیں ہوتی، راستوں کے لیے پریشان نہیں ہوتی، راستے خود بخود میری طرف آتے ہیں۔ سمینہ بہت شکریہ۔ مجھ کو دہلیز پہ ملتا ہے۔ اس وقت جو ہے ایک وقت ہوا ایک بریک کا، تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے رابطہ وہیں سے جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں سمینہ یاسمین۔ سمینہ، ایک اور سوال آپ سے کہ معیاری شاعری جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ
آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ معیاری شاعری وہی شاعری ہے جو ہم کلاسک میں پڑھتے ہیں، جو غالب نے، میر نے، اقبال نے یا دوسرے نے. معیاری شاعری کے میرے نزدیک دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں خیال آفرینی ہو، اچھا، کوئی بات کہنے والی کہی گئی ہو، نکتہ ہو اس کو، اور دوسرا یہ کہ متفقہ جو قواعد و ضوابط ہے اس میں بھی ہو. تو یہی سب چیزیں معیار دیتی ہیں. تو یہی چیزیں لیکن غالب کو سمجھنے کے لیے تو بہت مطالعے کی ضرورت ہے، اس کو تو عام آدمی نہیں اس کے نزدیک پہنچ پاتا. شاعر کو سمجھنے کے لیے بھی مطالعے کی ضرورت ہونی چاہیے. مطلب جو لوگ آپ کو ادبی شخصیات جو ایسی نظر آتی ہیں اہم ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے شاعری کو نہ صرف تراجم پڑھے ہیں اس کے، بلکہ کسی بھی زبان کی شاعری کو اس کی زبان سیکھ کے پڑھا ہے. اچھا، تو انقلابی شاعری کے بارے میں کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ کس کو انقلابی شاعر جو ہے وہ سمجھتی ہیں؟ انقلاب کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ انقلاب کا مقصد یہ کہ سسٹم کو چینج کرنا. سماجی انقلاب، سیاسی انقلاب یا نظریات میں انقلاب، یہ تو سب جڑے ہوئے ہیں نا آپس میں، سب پہ فرد پہ منحصر ہے. ایک چیز میرے نزدیک جو ہے وہ انقلاب نہیں ہے، کسی اور کے نزدیک انقلاب ہے. بہرحال سماجی انقلاب اگر آپ کا اس سے مراد ہے تو سماجی انقلاب کے لیے جو سماج میں جتنے موضوعات پہ ہیں ان پہ لکھا جانا چاہیے. جیسے میں نے چائلڈ لیبر پہ آپ کو سنائی نظم، یا جو بھی چیزیں موضوعات ہیں جو آج کل کے ہیں ان پہ لوگ محسوس کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. اردو ادب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے انقلابی شاعر ہے، اور آپ نے اس کو پڑھا کہ آپ نے پڑھا ہے انقلابی کسی شاعر کو ایسے؟ اس وقت تو مجھے کوئی انقلابی شاعر نظر نہیں آتا. اچھے شاعر ضرور ہیں لیکن ایسے کوئی شاعر نہیں ہے جس سے پوری قوم میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے جو ہم مفہوم اقبال کی شاعری سے لیتے ہیں. جی، تو ایسا تو مجھے کوئی فی الحال نظر نہیں آتا. آپ کے نزدیک لیکن میرے نزدیک کوئی ایسا انقلابی نہیں جو لوگوں کو علم کی طرف راغب کر دے، انسانیت کی طرف راغب کر دے اور تہذیب کی طرف راغب کر دے. یہی چیزیں جو ہیں وہ اچھے جو شعراء ہیں، اچھے ادبی شخصیات ہیں، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز کریں. لیکن انقلابی انداز میں کرنے کے لیے سارے ہی ادبی لوگوں کو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جب بھی کچھ ہو سکے گا. اور حبیب جالی کے متعلق آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل ہے جی، حبیب جالی انقلابی ایک حد تک تھے، وہ سیاسی انقلابی تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا احساس جو ہے ختم ہی ہو رہا ہے، کم ہی ہو رہا ہے. کم ہو گیا؟ جی کم ہو رہا ہے. لیکن وہ چیز جو فیض میں تھی وہ آنی چاہیے اور زیادہ ہمت سے آنی چاہیے. چلیے پھر چلتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف. جی بالکل. تو اپنی کوئی غزل یا نظم جو ہے آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو اس کے لیے. پھر سرے بام فلک وصل ما تو چمکا. واہ. پھر سرے بام فلک وصل ما تو چمکا، ہجر کی شام ڈھلی رات کا جادو چمکا. پھر سرے بام فلک وصل ما تو چمکا، ہجر کی شام ڈھلی رات کا جادو چمکا. باغ امکان میں کوئی باس بھری آس نہ تھی، باغ امکان میں کوئی باس بھری آس نہ تھی. دل میں یک بار کوئی جذبہ گل رو چمکا. باغ امکان میں کوئی باس بھری آس نہ تھی، دل میں یک بار کوئی جذبہ گل رو چمکا. اور سر صحرا کوئی بستر نہ سرہانا تھا بہم، سر صحرا کوئی بستر نہ سرہانا تھا بہم. ایسے رت میں تیرا سینہ تیرا بازو چمکا. اور جس تیری یاد دلاسا تھا بھلا کیا مجھ کو، جس تیری یاد دلاسا تھا بھلا کیا مجھ کو. اور ایسے میں تیرے خال کا جگنو چمکا. ہائے وہ عشق کا حاصل تھا قیامت لمحہ، ہائے وہ عشق کا حاصل تھا قیامت لمحہ. اس کی آنکھوں میں میرے نام کا آنسو چمکا.
واہ، ہائے وہ عشق کا حاصل تھا قیامت لمحہ، اس کی آنکھوں میں میرے نام کا آنسو چمکا، اور یوں ہی تنہائی سمینہ میری جانب آئی، یوں ہی تنہائی سمینہ میری جانب آئی، میرے پہلو کے برابر تیرا پہلو چمکا، میرے پہلو کے برابر تیرا پہلو چمکا۔ باغ امکاں میں کوئی باس بھری آس نہ تھی، دل میں یک بار کوئی جذبہ گل رو چمکا، اور سر صحرا کوئی بستر نہ سرہانا تھا بہم، واہ واہ واہ، سر صحرا کوئی بستر نہ نہ سرہانا سرہانا تھا بہم، ایسی رت میں تیرا سینہ تیرا بازو چمکا۔ ادب میں مختلف اصناف، آج کل ایک صنف جو ہے بہت پاپولر ہے، وہ ہے نثری نظم، آزاد نظم یا نثری نظم جو ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس سے کچھ الگ سا کیا ہے ادب کے اندر؟ نثری نظم کی بحث عموماً ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور مزے بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے جن لوگوں نے یہ شروع کی تھی تو انہوں نے بھی بعد میں یہ سمجھا اور سوچا لیکن کہ یہ اس حد تک کامیاب نہیں ہے، غزل نہیں بنا سکتے آپ کو، اور اس کو پابند نظم نہیں بنا سکتے۔ بہرحال جنہوں نے شروع کیا تھا وہ بہت قداور شخصیات تھی ادب کی، ٹھیک ہے، مثلاً آپ کوئی نام لیں۔ تو اب یہ پھر بہت نون سارے میم لوگ راشد ہیں، ہیں، نہیں نون بہت میم، سارے لوگ ہو جائیں گے، پھر ہماری بات بیچ میں رہ جائے گی۔ جی، بات یہ ہے کہ ان کو چیزوں کو مخالفت برائے مخالفت نہیں کر رہے، گروہ ہیں اس میں، لیکن وہ لوگ مشاق تھے اور وہ تجربات کرتے تھے، تجربات کیے جانے چاہیے، لیکن غزل جیسی شان کسی کی نہیں ہے، اور میں اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس میں قواعد و ضوابط کو پورا کیا جاتا ہے، اس لیے سب چیزیں اس میں ابلاغ ہوتا ہے، عام لوگوں کے دل میں بھی وہ اترتی ہے اور خاص لوگوں کے دل میں بھی اترتی ہے۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے جو اردو ادب کے قواعد ہیں، جس کو بہت سینکڑوں سال پہلے متفقہ طور پہ کیا گیا تھا، اس کو کیا جاتا ہے تو سب چیزیں اس طرح ہمیں لطف اندوز ہوتے ہیں اس سے، میرا خیال ہے ذاتی، اور میرے اساتذہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، نثری نظم میں جو ہے وہ موضوعات بعض اوقات بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، کہیں کہیں اس میں ردم بھی محسوس ہوتا ہے، تو اس کو نثری جو ہے ٹکڑا کہہ سکتے ہیں، اور نثر بھی عموماً آپ افسانے پڑھیں یا کہانیاں پڑھیں تو ہمیں بہت سارے جملے اچھے لگتے ہیں، اس کو آپ ٹکڑا بنا کے نثری نظم کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں کہتے؟ مطلب اس میں کوئی شرم کی بات کیوں ہے کہ ہم اس کو کہیں نثر ہے؟ نثر میں بھی لکھتی ہوں، میرا تو جب دل چاہتا ہے میں اختصار سے لکھتی ہوں، اور یہ تو ہے ہی اختصار کا اور پریزنٹیشن کا زمانہ، مطلب جہاں جہاں میں میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں، اور تو مجھے یہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مختصر لکھیں، جامع لکھیں، تو یہ ہے اس چیز کا زمانہ، تو اب پرانے آپ مصنفوں کی چیزیں پڑھیں تو اس میں سے کوئی ٹکڑا نکالیں تو وہ نثری نظم بن جائے گی۔ اچھا، تو اب ٹھیک ہے نا؟ بیرون آپ نے ذکر کیا ابھی موضوع ٹھیک ہے، موضوع اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو نظم کہنا کیوں اصرار ہے، مجھے اب تک یہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ مجھے بتا دیں۔ اچھا، یہ آپ نے بھی تو یہ تو بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور آپ سے کہوں گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا میڈیا کا، اور آپ نے کوآرڈینیٹر کا ذکر کیا کہ آپ کئی تنظیموں کی کوآرڈینیٹر ہیں جو ملک سے باہر ہیں غالباً، جی، تو آپ ان کی کس طرح مدد کرتی ہیں؟ کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں، ہاں ضرور، اس میں یقیناً جو آپ شیئر کرنا چاہیں۔ جی، کیونکہ جو ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ علم کی اور ادب کی جو ہے وہ کوئی خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے، کوئی راستہ مجھے ہو سکتا ہے تو میں کروں، اس میں میرے دونوں ہی ہیں، ارننگ بھی ہوتی ہے مجھے، کچھ لرننگ بھی ہوتی ہے، لرننگ میری مطلب میں سیکھتی بھی ہوں اور اس میں بھی کرتے ہیں، تو اس میں کس طرح سے کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اور خاموشی سے چاہیے ہوتا ہے ڈیٹا، تو وہ صحیح لوگ منتخب کر لیتے ہیں، اگر وہ ایک دم سے وہ اعلان کر دیں تو بہت سے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے کہ ہاں مثلا مشاعرے کی ہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو بلا لو، اور تو اس کے لیے انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ فری لانس کرتی ہوں میں، تو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اسکرپٹ لکھ کے دیتی ہوں، مضامین لکھیں، میں نے مختلف موضوعات پہ لکھا ہے، سماجی موضوعات پہ بھی ہیں، شخصیات ہیں، سائنس کی شخصیات ہیں، اس کی مختلف ہیں، لیکن ادب کیونکہ میری ذاتی
خوشی بھی ہے اور میری بہت دلچسپی ہے، اس لیے میں نے ادبی شخصیات پہ جو مضامین لکھے ہیں ان میں نے زیادہ محنت کی ہے. اگر کسی ریڈیو کے لیے بھی لکھا ہے، میں ہانگ کانگ ریڈیو کے لیے کام کرتی ہوں، جاپان کے لیے بھی کیا ہے میں نے، امریکہ کے لیے بھی. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ادبی شخصیات ہوں تو ان کی پریزنٹیشن بھی بناؤں میں. تو وہ بہت محنت کا کام تھا، لیکن میں اپنے شوق سے کرتی ہوں، اس سے میں نے بہت سیکھا اور مجھے سکون ملتا ہے اس سے. جی. تو اس میں دونوں پہلو ہیں، لرننگ بھی ہے اور ارننگ بھی ہے. تو اور لوگ عزت کرتے ہیں کیونکہ میں ان سے یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ مجھے باہر بلا لیں یا میرے یہ کام کر دیں. تو یہ آپ کی عزت کا حوالہ ہے اور آپ علم کا حوالہ ہے، ادب کا حوالہ ہے. ہمیں جو ہمارے اساتذہ نے سکھایا وہ یہی سکھایا ہے کہ یہ علم کا راستہ ہے. تو آپ نیک نیتی کے ساتھ بڑھیں گے تو خدا خود بخود اللہ آپ کے راستے کھولتا ہے. جی. تو اس طرح آپ جو ہے ادب کی خدمت کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. بہت شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے. ناظرین، آپ نے کلام بھی سنا، ان کی گفتگو بھی سنی سمینہ یاسمین کی. سمینہ یاسمین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. وقت کی کمی کے باعث ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.